نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، بچوں، آپ کا یہ مبارک محفل دیکھ کر بہت ہی دل خوش ہوا اور دل باغ باغ ہوا۔ میرا مقصد کوئی مسئلہ ختم نبوت پر کی جو ہے وہ بیان کرنا نہیں ہے، وہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب جو استاد الحدیث ہیں جامعہ فریدیہ کے، انہوں نے مفصل بیان کر دیا۔ میں تو صرف جو ہے وہ اپنے بھائی دانش محمود صاحب کو اور جن حضرات نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، موقع فراہم کیا ہے، ان کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ان حضرات کی یہ کاوشیں اور محنتیں دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید اور اس سے اچھا، بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قسم قسم کے جو فتنے انگریز نے کھڑے کیے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس ملعون کو تو اس نے کھڑا ہی جہاد ختم کرنے کے لیے کیا، بلکہ اس نے خود ہی اعتراف کیا ہے کہ اس جہاد کا خیال چھوڑ دو، دین کے لیے حرام ہے جنگ و قتال۔ مقصد جو ہے وہ انگریز کا اس کو پیدا کرنے کو کھڑا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، اور امت میں انتشار کرنا، اور بھی کئی اس نے حربے استعمال کیے، ان میں ایک یہ مرزا کو کھڑا کرنا۔ تو الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے اسی وقت سے جو ہے وہ کوششیں کی۔ اسی گورڑ شریف کے وہ پیر صاحب جو ہے گورڑی شریف والے، انہوں نے اس کے ساتھ مناظرے بھی کیے۔ اس کے بعد ہمارے علماء دیوبند نے جو ہے وہ کتنی کاوشیں کی۔ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، ان سب حضرات کی کاوشوں سے اسمبلی میں کوشش کی، آخر کار ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ وہ دن بھی آیا کہ ہم نے ان کو یہ غیر مسلم اقلیت قرار ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ ورنہ پہلے تو یہ کھلم کھلا ان کی تبلیغ ہوتی تھی، کھلم کھلا جو ہے اپنے تبلیغ کرتے تھے، وہ جو ہے وہ ان کے لیے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ۔ یہ ہمارے حضرات کی کاوشیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ لگام لگی ہے۔ تو ماشاءاللہ ابھی بھی وہ جو ہے نا اپنے کام انہوں نے چھوڑے نہیں ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ان کی جو ہے وہ ان تمام کارستانیوں سے آگاہ ہوا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ گاہے گاہے اس طرح کے مقابلے اور اس طرح کے سوال و جواب کی نشستیں ہوتی رہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں کچھ معلومات کا اضافہ بھی ہوگا، اور یہ جو ملعون ہے اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ چلے گا کہ یہ کون تھا، کیسا نہیں تھا۔ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی کا، انہوں نے بھی مجھے ایسی مبارک محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جو مدرسہ کے محتمم صاحب ہیں، مسجد کے خطیب صاحب ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہترین موقع جو ہے وہ فراہم کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مسئلہ ختم نبوت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو ہے پوری کوشش اسی کے لیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے اس طرح کی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔